اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سورہ نور کے 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، تم لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا، اور اب جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خوف لاحق رہتا تھا۔ اس موقع پر ایک صاحب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین سکون کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 اس موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں پیشن گوئی فرمائی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 احکام بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ پہلا حکم بیان کیا کہ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہارے ملکیت میں ہے اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کرے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، یعنی دوپہر کے قیلولے کے وقت، اور نمبر 3 من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہے، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ یہ 3 اوقات وہ ہے جن میں عام طور پر انسان تنہائی پسند کرتا ہے اور بے تکلفی سے صرف ضروری کپڑوں میں رہنا چاہتا ہے، اور ایسے میں کسی کے اچانک آ جانے سے بے پردگی کا بھی احتمال رہتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئے۔ البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت بھی چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے، کہ ایسے بچے یا گھر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ آ رہے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن ان 3 اوقات میں اگر کوئی آئے تو وہ اجازت لے کر آئے تاکہ بے پردگی سے بچا جائے۔ معاشرتی زندگی کا دوسرا حکم یہ فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی یہ بچے بالغ ہو جائے، تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئے تو اجازت لے کر آئے، یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئے، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے یا گھنٹی بجا کر، یعنی اطلاع دے کر آئے، بغیر اطلاع کے گھر میں داخل نہ ہو۔ تیسرا حکم یہ ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ یہ حکم ان بوڑھی عورتوں کے بارے میں ہے جن کی طرف نہ کسی کو رغبت ہوتی ہے نہ وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے۔ ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ عام عورتیں غیر محرموں کے سامنے جانے کے لیے جو چادر یا برقع وغیرہ استعمال کرتی ہے، یہ بوڑھی عورتیں ان کے بغیر بھی نامحرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہے، بشرط ہے بن سور کر اور سنگار کر کے نہ جائے۔ اس سہولت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر وہ احتیاط ہی رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح پردہ کرے تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگلی آیت میں معذور یا بیمار افراد سے متعلق حکم ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو۔
اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا یا پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتے ہوئے کراہت محسوس ہو، اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لے یا نابینا ہونے کی بنا پر دوسروں سے زیادہ کھا لے۔ دوسری طرف صحت مند لوگ بھی بعض اوقات یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکے، کم کھائیں اور مشترک کھانے میں سے اپنا مناسب حصہ نہ لے سکے۔ یہ احساس ان حضرات کے دل میں اسلام کے ان احکام نے پیدا کیا تھا جن کی روح سے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے ادنا سی تکلیف پہنچانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز مشترک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی تاکید ضرور کی گئی ہے، لیکن اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں یہ عام رواج تھا کہ ان کے گھر میں آنے والے رشتہ دار یعنی بھائی بہن، چاچا، پھپھی، خالہ، ماموں وغیرہ، ان کے گھر میں جا کر ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے یہاں سے اگر کچھ کھا لیتے تو وہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں مناتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ احکام آئے کہ کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہاں تک پرہیز کرنے لگے کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جاتے یعنی رشتہ داروں میں سے اور اس کے بیوی بچے ان کی کچھ خاطر تواضع کرتے تو ان کو کھانے میں تردد ہوتا تھا کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں چاہیے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جہاں یہ بات یقینی ہو کہ اصل مالک ہمارے کھانے سے خوش ہوگا وہاں کھانے میں کچھ حرج نہیں، البتہ جہاں یہ بات مشکوک ہو وہاں یہ حکم نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کا گھر ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، لہٰذا ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم بھی کہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ اور آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ذکر کیا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو اس طرح نہ کرو جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہو، بلکہ عمدہ القابات کے ساتھ مخاطب کیا کریں۔ جس طرح ہم اپنے والد کا نام نہیں لیتے، استاذ کا نام نہیں لیتے، تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی جب ذکر آئے تو ہم آپ کو بہترین القابات سے آپ کا ذکر کریں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی یہ بہترین القابات ہے۔ یہ آج بھی یہ حکم ہے، اس وقت یہ صحابہ کو حکم تھا کہ براہ راست آپ نام نہ لیں، لیکن قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کریں تو اچھے القابات سے کرنے والے ہوں۔ سورت کے اختتام میں ذکر ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ گویا سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے حالات اور اعمال کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ نور مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔